کے اندر قصص بھی ہے، وہ سورہ جس کے اندر توحید بھی ہے، وہ سورہ جس کے اندر دعا بھی ہے، وہ نہیں معلوم ہے؟ وہ سورہ جو ساری بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے، وہی نہیں معلوم ہے آپ کے بیٹے کو؟ وہی نہیں معلوم ہے؟ علم ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ ناچنا سیکھ جائے تو علم والا ہو گیا، سرکنا سیکھ جائے علم والا ہو گیا، چوری کرنا سیکھ جائے علم والا ہو گیا، سائبر کرائم کرنا جان جائے علم والا ہو گیا، موبائل میں خوب جانکاری ہو علم والا ہو گیا۔ یہ علم والا نہیں، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے، فساد ذہنوں میں فساد بھرا ہوا ہے، گندگی بھری ہوئی ہے۔ رسول کا علم نہیں، اللہ کا علم نہیں، قرآن کا علم نہیں، حدیث کا علم نہیں، زندگی کیسے گزاری جائے اس کا علم نہیں، اس کا علم نہیں ہے۔ علم اڑ گیا نا، علم اڑ گیا۔ ارے وقت ہم سنتے تھے علماء کہتے تھے علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے پھر ویسے علماء نہیں پیدا ہوں گے۔ میں کہتا ہوں سب کے سب جاہل ہوتے جائیں گے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہے۔ آج ہم اپنے نونہالوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نہیں بتا پا رہے، پہچان نہیں بتا پا رہے ہیں۔ یہ شکوہ آپ کو بھی، ہم کو بھی، سب کو ہے، سب کو ہے۔ وہ کیا شکوہ ہے؟ بچے نافرمان ہیں۔ یاد رکھو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبردار ہوں گے بچے تو نافرمان نہیں ہوں گے۔ آپ کے بچوں کو معلوم ہی نہیں ہے نماز چھوڑنے پر کتنا گناہ ہے، نماز چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے، فجر چھوڑنے کے بعد میں شیطان آپ کے ساتھ کیا رویہ اپناتا ہے، آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا رویہ ہوگا پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا فکر رہی ہے اسے؟ جو مائیں فجر چھوڑ کر دن نکلنے کے بعد اٹھتی ہے اور اپنے بچے کو چائے تک بنا جو نہیں دے سکتی ہیں، وہ علم کیا سکھائیں گے؟ وہ علم کیا سکھائیں گے؟ بچوں کو سیدھی راہ کیا بتائیں گے؟ ان کی اپنی راہ ہی سیدھی نہیں ہے، ان کی اپنی راہ ہی سیدھی نہیں ہے۔ یہ آئی اور فعالین کا مفہوم یہی ہے نا، علم اٹھ جائے گا۔ شیطان مود کے جاتا ہے اس کے کان میں، جو فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا ہے جو فجر چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ سوچو کس کا کان محفوظ رہتا ہے اس سے؟ آپ سوچو، اور جتنے لوگ یہاں نماز پڑھنے آئے ہو اس میں غور کرنا ہم لوگ، کس کا کان آج کے دن محفوظ رہا ہے؟ روز کی بات چھوڑو تو چھوڑو، آج کی عید کے دن کس کا کان شیطان کے منہ سے، اس کے پیشاب سے محفوظ رہ گیا ہے؟ سوچو ذرا، غور کرو۔ علم اٹھ گیا ہے، احساس نہیں دلوں میں، اللہ کی محبت نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کا جذبہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بچے بنا چائے پیے ہوئے اسکول میں آ جاتے ہیں، 5 روپیہ لے کر کے، 5 روپے بڑھتا ہے، ناشتہ ہوتا ہے، 10 روپے ناشتہ ہوتا ہے۔ گھر میں کٹورا میں چائے نہیں دے سکتے، اٹھ کر کے پکا نہیں سکتے ہو، روٹی نہیں بنا سکتے، اس کے انتظام نہیں کر سکتے، اتنے بے حیا ہو چکے ہو، سوتے رہتے ہو میاں بیوی دونوں، اور بچے کا منہ تک نہیں دیکھتے، منہ دھلا کے ویسے چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ عرف العلم میں ساری باتیں آتی ہیں، ضمن سے گھسیٹ کر کے پہنچ جاتی ہیں، ہے نا؟ تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے علم اٹھا لیا جائے گا، اس کا طریقہ یہی ہوگا، ایسے ہی علم اٹھتا جائے گا، ایسے ہی علم اٹھتا جائے گا۔ یہ اس کی شروعات ہے۔ بچے ہی جو ہمارے قوم کے معمار ہیں، ہمارے بچے یہی آگے چل کر قوم کے معمار ہوتے ہیں، نوجوان قوم کے نشانے منزل ہوتے ہیں۔ اب اگر یہی برباد ہو جائے، یہی ان کی جڑیں کاٹ دی جائے تو آگے کہاں تک جائیں گے؟ کچھ نہیں، بس پیٹ بھرنے کے لیے تگو کریں گے زندگی میں، باقی کچھ نہیں۔ نہ اپنے لیے کر سکتے کچھ، نہ اپنی قوم کے لیے کر سکتے کچھ، نہ اپنی قوم ملت کے لیے کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کچھ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے قوم کا بھلا ہو، ملت کا بھلا ہو، دین کا بھلا ہو، کچھ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنے آپ کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ جو بچے اللہ سے دور ہوں گے، جو رسول اللہ کے فرمانبردار نہیں ہوں گے، جب رسول اللہ کے فرمانبردار ہو جائیں گے آپ کے بچے تو آپ کو شکوہ نہیں رہے گا کہ میرا بچہ فرمانبردار نہیں ہے۔ رسول اللہ کا فرمانبردار پہلے بناؤ اپنے بچوں کو، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ آج آپ ذرا دنیا کا تجزیہ کر لیں، ایک یہودی پہلے یہودی بناتا ہے اپنے بچے کو، آگے کچھ بھی بنائے، لیکن ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری سوچ پہلے یہی رہتی ہے بچہ ہمارا فلاں مقام پہ جائے گا، MBA کرے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، MBBS کرے گا یا BDS کرے گا یا کچھ بھی کرے گا، ڈگری حاصل کرے گا، لیکن یہ کبھی سوچ نہیں رہتی ہے کہ میرا بچہ فرمان رسول اور فرمان خدا کو بھی جانے گا یا نہیں جانے گا، کسی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ آج ہم ABCD سکھانے کے لیے
टीचर्स को 500-600 रुपए ट्यूशन के देते हैं। कोई अपने आप को एडवांस कहता है तो उसको 1000 भी देते हैं, 1500 भी देते हैं। लेकिन मौलवी को जो रट्टा मारता है और रटवाता है, आपके बच्चे को अलिफ से याद सिखाता है, उर्दू पढ़ना सिखाता है, अरबी पढ़ना सिखाता है और फरमाने रसूल काल रसूल काल अल्लाह सिखाता है, उसको कितना देते हो? उसको कितना देते हो? वो ज्यादा मुतालबा भी नहीं करता है। क्यों मुतालबा करेगा? वो इसलिए नहीं करता है कि आपकी निगाहों में मोहम्मद रसूलुल्लाह और फरमाने रसूल काल अल्लाह काल रसूल की अहमियत नहीं है। अगर वो ज्यादा मांगेगा तो आपको नहीं देगा, आपसे नहीं पढ़ाएंगे, आपसे नहीं पढ़ाएंगे। एक परवाह तो उसको यही लगी रहती है, डर ये लगा रहता है कि हमको हटाना होता है, इसलिए कम से कम की कोशिश करता है कि भाई पढ़वाएं मुझसे। और एक उसको चाहत भी है दिन पहले भी, और आपके अंदर चाहत नहीं है दिन की उस तरह से, आपको दिन से करीब लाना है, इसलिए कम में वो राजी हो जाता है, कम में राजी हो जाता है। वो क्यों? वो इसलिए कि आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की वो मोहब्बत नहीं है जो होनी चाहिए, वो अजमत नहीं है जो अजमत होनी चाहिए, वो एहतराम नहीं है जो एहतराम होना चाहिए, और वो फरमादारी का जज्बा नहीं है जो जज्बा होना चाहिए। तो कहा इल्म उठा लिया जाएगा, और जहालत आम हो जाएगी, जहालत आम हो जाएगी। उमूमी तौर पर आज लोग जाहिल हैं, उमूमी तौर पर आज लोग जाहिल है, पढ़ लिख कर भी जाहिल है। उमूमन लोग दुनिया की तालीम हासिल करके भी जाहिल है। आप देखते होंगे पढ़ने वाले भी जो ये इल्म हासिल करके निकलते हैं, उन्हें बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती है कि जो पढ़ करके आए हैं उसके ताल्लुक से, या कि उसको जो अगर हमारे नबी को देखा जाए तो हम किस हद तक सही है। मान लीजिए कि आपके बेटे ने साइंस में कुछ हासिल किया, जानकारी लिया, लेकिन उसके मुतालिक भी उसको जिंदगी गुजारने का तरीका उसको भी नहीं मालूम है। जहालत आम है, दीन से तो लाबरद है ही लोग, और जहालत में जी रहे हैं। नमाज रोजा की परवाह नहीं, हुकूकुल्लाह की परवाह नहीं, हुकूकुल इबाद की परवाह नहीं, दुनिया के मामले को भी नहीं जानते। और फरमाया वयशरबल खम्र, और शराब पिया जाएगा। शराब लोग कसरत से पिएंगे, ये क़यामत की निशानियों में से। इल्म का उठाया जाना क़यामत की निशानियों में से, जहालत की ज्यादती हो जाना इल्म की निशानियों में से, वो क़यामत की निशानियों में से। और इसी तरह से शराब पिया जाना ये भी क़यामत की निशानियों में से है। आज बहुत सारे लोग, सफेद पोश लोग, अच्छी सोसाइटी में रहने वाले लोग शराब के रसिया हैं और हमें खबर नहीं है, हमें खबर नहीं है। आपको पता करना है, देखना है, उन हाई फाई सोसाइटी में रहने वालों के बारे में जानना है। तो जिन होटलों में वो जाते हैं, जिन जगहों पर ये बदतमीजियां करने जाते हैं, आप पहले उनका पता कीजिए। जिन लोगों ने तज़किया किया वो बताते हैं कि जो सफेद पोश हमारे दरमियान घूमते हैं, हम जिन्हें बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विस्की और बियर पीते हैं, जो वाइन पीते हैं और उसे अपने स्टेटस के तौर पर पेश करते हैं। हमारा ये मेयार है, हमारा ये मेयार है, और अपने आप को ऊंचा समझते। समझ लो दुनिया के अंदर समझ लो अपने आप को ऊंचा। अल्लाह की निगाह में इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम भी यही मेयार है। अल्लाह की निगाह में शराब पीने वाला जहन्नम में ही जाएगा। मुदमिने खम्र जो मुस्तकिल शराब पिए वो जहन्नम में ही जाएगा। जो तौबा कर ले वो तो बचेगा, और जो तौबा ना करे उसे जहन्नम में ही जाना है। अपनी कॉलर टाइट किए रहो दुनिया के अंदर, और समझो कि हम तो हाई सोसाइटी के लोग हैं, और हम तो और ऐसे वैसे हैं, हम फला दुनिया के लोग हैं, फिल्मी दुनिया के लोग हैं, या कि सेलिब्रिटीज हैं, हम ये हैं वो हैं, दुनिया भर के सारे टैक्स लगा लो जो भी आपको लगाना है। लेकिन ये टैक्स लगाने के बाद आपको रब के यहाँ कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला यशरबन्ना नासुम मिन उम्मतिल खमरा व यसमुरहा बिगैरि इसमिहा, फरमाया
میری امت میں کچھ ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو شراب پئیں گے، جو شراب پئیں گے اور شراب کا نام وہ نام رکھ لیں گے جو اس کا نام نہیں ہے، جو اس کا نام نہیں ہے، جن ناموں سے وہ معروف نہیں ہے، جانا نہیں جاتا ہے، وہ نام رکھ لیں گے لوگ، وہ نام رکھ لیں گے۔ آج یہ چیز عام ہے، عام ہے۔ آپ کو وائن ملے گی شراب وائن کے نام سے، وسکی کے نام سے، بیئر کے نام سے، ہے نا، اور بھی بہت سارے مختلف نام ہیں۔ یہ دو چار نام جو ہم نے سنا ہے انہیں بتا دیا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بہت سارے نام اس کے ہیں، اور وہاں پہ نہیں کہیں کہ ہم شراب پی رہے ہیں، وائن پی رہے ہیں، وسکی پی رہے ہیں۔ یاد رکھو، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں مشروب میں کم سے کم نشہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کا زیادہ پینا نشہ کرے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے۔ اور ایسے آپ نے بھی فرمایا ہے، کل مسکر و مفتر حرام، ہر نشہ آور چیز اور ہر فطور والی چیز حرام ہے، ہر فطور والی چیز حرام ہے۔ یعنی وہ چیز جس کے کھانے سے دماغ معاف ہو جائے، وہ چیز جس کے کھانے سے دماغ کنٹرول میں نہ رہے اور دماغ صحیح طور پہ کام نہ کرے، وہی شراب ہے، وہی شراب ہے۔ اور جس کے کھانے سے یا پینے سے بدن میں گرمی آئے اور کچھ نہ کچھ بہکنے لگے، آدمی مکمل تو نہ بہکے، تھوڑا بھی بہکنے لگے، تو وہی فطور ہے، وہی مفتر ہے، وہی مفتر ہے۔ بہت سارے لوگ سپاری کھاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، ان کی عادت ہوتی ہے، لیکن جو نہیں کھاتا ہے